ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 15 شعبان، آج شب برات ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں یہ صلح نہ کر لیں۔ اس لیے آج تک مجھ سے جانے انجانے میں آپ کی بڑی سے بڑی حق تلافی ہو گئی ہو، یا میری کسی بھی بات یا کسی انداز سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجئے مجھے، میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ گناہوں کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا۔ وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا، نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں، اور تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا۔ وہ رب بہت مہربان رب ہے۔ ہم میں اکثر لوگ پریشانی، غم اور حالات کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر وہ غور کریں تو ان کی زندگی میں قرآن اور استغفار کی کمی کی وجہ سے ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن سے جڑ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب غموں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال۔ ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال۔ صنم جو روٹھا ہے تو آج مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال۔ نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ نمازوں میں دل لگتا ہے اقبال۔ کافر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال۔ نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے ہوں نہ نبھائے ہوں تو معاف کرنا۔ کچھ باتیں جو ہمارے بیچ ہوں ان میں سے کچھ برا بھلا کہا ہو تو معاف کرنا۔ جب کبھی میں نے تم کو ستایا ہو، رلایا ہو، ان سب غلطیوں کو میری نادانی سمجھ کر معاف کرنا۔ مغفرت کی رات آنے والی ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا اور مجھے دل سے معاف کرنا۔ اب جہاں تک شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے اور اس کی 15ویں رات یعنی شب برات کی عظمت اور فضیلت کا تعلق ہے، اور اس کے دنوں میں رکھے جانے والے روزوں کا جہاں تک بیان ہے اور ذکر ہے اور ان کی جتنی فضیلت ہے، وہ ہمیں متعدد صحیح احادیث سے اس کی گواہی ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1969 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2721 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2721 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ سورہ نسائی حدیث نمبر 2359
اب روزوں کے حوالے سے اس میں ذکر ہے کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا وجہ ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، کیا وجہ ہے کہ آپ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے یعنی شعبان کا مہینہ، لوگوں کی اکثریت اس کی اہمیت سے غافل ہے، عظمت سے غافل ہے، جبکہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے میں ہوں۔ اب 15 شعبان بہت مبارک رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں تہجد اور دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو شخص مجھ سے گر گرا کے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن البتہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا مشرک، پھر دل میں کینہ رکھنے والے، تکبر کرنے والے، والدین کے نافرمان اور روز شراب پینے والے۔ جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کر دیں اور سچی توبہ کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں۔ دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں، نہ شہرت کی خواہش نہ زر چاہتی ہوں، میں جنت کے لہلو گر چاہتی ہوں، یہ دنیا سفر ہے مسلسل سفر، مسافر ہوں زادِ سفر چاہتی ہوں، ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں، الہی میں ایسا شجر چاہتی ہوں، میں ظلمت میں بھٹکی ہوئی تیری بندی، بہت تھک گئی ہوں سحر چاہتی ہوں، تیرے در پہ جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز، تیرے در پر جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز، میں ایسی جبیں ایسا سر چاہتی ہوں، جہاں رہیے خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نئے ولاگ میں، نئی امید، نئے عزم اور نئے یقین کے ساتھ۔ میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.